پی ٹی آئی نے مارچ کا اعلان کیا، ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہیں، ان کا بھی میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے میں حکومت کی طرف آتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ نے تمام شاہراہیں، وہ تمام بڑی شاہراہیں جو اسلام آباد تک آتی ہیں، وہ سارے آپ نے بند کر دیے، آپ نے بلاک کر دیے، آپ نے روڈز بند کر دیے اور اعلان کر دیا کہ ریپیئر ہو رہا ہے، تمام موٹر ویز کی ریپیئر ہو رہی ہے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، کس قدر افسوسناک بات ہے۔ اور دوسری طرف مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو وزیر اعلیٰ کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے منصب کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، پوری اپنی جو پوری ایک صوبائی قیادت ہے یا پولیس ہے، سب کچھ ہے، سب کو لے کے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہا ہے۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی آپ ایک ریاست میں ہو، ریاست میں حکومت کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ احتجاج کرنا ہے، پارٹی کرے، پارٹی کا پریزیڈنٹ کرے، پارٹی کے چیئرمین کرے، پارٹی کے سینیٹرز کرے، پارٹی کے ورکرز کرے، وہ نکلے۔ یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، ہمیں ان طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے جو کیا وہ بھی غلط کیا، میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے ہوا، وہ بھی کوئی اچھا وہ ریسپانس نہیں ہے، کوئی اچھی وہاں سے جو ہے ایک طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم ایک جمہوری سماج میں ہیں، ہمیں اس پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کل جو باتیں ہوئے، اسحاق ڈار صاحب نے کہا، بڑی اچھی بات کی کہ میں مفاہمت کا حامی ہوں، اور اس وقت ضرورت بھی اس بات کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ تو وہ اپنے آپ کو مفاہمت کا بادشاہ سمجھتا ہے اور کہتا بھی ہے اور واقعی کرتا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے، اس پوری قیادت کے ہوتے ہوئے، ان معاملات کو کیوں ایک حل کی طرف ہم نہیں لے جا رہے ہیں؟ ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو مفاہمت عملی طور پر کریں، اور وہ دکھائیں کہ سیاسی ڈائیلاگ کیسے کیا جاتا ہے اور سیاسی معاملات کو کس طرح سیاسی طور پر سیٹل کیا جاتا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے، مذاکرات کریں۔ ہاں، یہ مشکل ضرور ہے۔ پیپلز پارٹی براہ راست حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت کو، حکومت کو جس سے بھی مشورہ کرنا ہے بالکل کرے۔ براہ راست میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے مشورہ کرے اور آ کے ان مذاکرات کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ صورتحال میں اس کو آگے تھوڑا لے جاتا ہوں، یہ مفاہمتی پالیسی بالکل چھوڑ دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے بلوچستان میں اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ ہم بلوچستان میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ آپریشن سیاسی قوتوں کو دبانا، بات نہیں سننا، طاقت کی زور پہ بات کرنا، یہ وقت گزر گیا ہے سر۔ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو اسی قیادت نے بڑھانی ہوگی، اور یہ اس قیادت کو مفاہمتی، جو ہم سمجھتے ہیں قومی مفاہمتی پالیسی اپنانی ہوگی۔ بلوچستان میں آپ کتنے سالوں سے آپریشن کر رہے ہو، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ ڈنڈے کی زور پر آپ کچھ نہیں کر پاتے ہو، ڈنڈے کی زور پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ وقتی طور پر سمجھتے ہو کہ ان کو آپ نے زبردستی دھکا دی، آپ نے ان کو دھکا دی، جیلوں میں بند کی، ٹارچر کی، یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اس سے ملکیں نہیں چلتی ہیں، اس سے انصاف نہیں ہوتا ہے، اس سے جو نفرتیں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قومی مفاہمتی پالیسی اپنائیں، اور اسی قومی مفاہمتی پالیسی کو ملک کے حوالے سے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان سے بات کریں، سیاسی سیٹلمنٹ کریں۔ کسی چیز کا بھی فوجی طاقت حل نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں ہم طاقت کی زور پر بلوچستان میں امن قائم کریں گے تو وہ بھی جھوٹ ہے، طاقت کی زور پر پی ٹی آئی کو ختم کریں گے، یہ بھی سچ نہیں ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی نظام اسی طرح چلے، بہتر انداز میں چلے، تو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے راستہ نکالنا پڑے گا، اور یہ راستے سیاسی لوگ نکالتے ہیں۔ ہمارے سیاسی لوگوں کو میں نہیں سمجھتا کیا ہو گیا ہے، ان کو بات کرنی چاہیے، ان کو طاقتور اداروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ ان معاملات کا سیاسی حل نکالیں۔ اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پر بلوچستان میں یہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے طاقت کی، آپریشن کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچستان کو پاکستان سے دور کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس سے بلوچستان اور پاکستان کے درمیان جو خلیج ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ جب سے آپ نے مارنا اور پھینکنے کی پالیسی اپنائی ہے، بلوچستان میں امن و امان زیادہ بگڑ گیا ہے، صورتحال زیادہ خراب ہوئی ہے۔ ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو سمجھ کر ایک مفاہمتی پالیسی اپنانی چاہیے، اور تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک حل نکالنا چاہیے۔